السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احمد، اسٹوڈنٹ آف دارالعلوم وقف دیوبند۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم وقف دیوبند کے ڈپارٹمنٹ ملتقل نکاح پر دیوار نظمی کے بینر تلے فیمنزم کے مدعے پر چرچا ہونے جا رہی ہے۔ آج کے ہماری اس سبھا کے آیوجک ڈاکٹر محمد شکیب صاحب قاسمی کے ہم بہت بہت آبھاری ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پروگرام آیوجن کرنے کی توفیق دی اور ہمیں یہ پروگرام آیوجن کرنے کا موقع دیا۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم فیمنزم کے مدعے پر چرچا کرنے جا رہے ہیں اور اس پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے فیمنزم کے ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے ریزن کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پر مختصر طور پر تذکرہ کرنا مناسب ہے۔ جہاں تک بات ہے فیمنزم کے ڈیفینیشن کی، تو یہ بالکل سمپل سی بات ہے کہ ڈیفینیشن کہتے ہیں کہ تمام کے لیے ایک ہی رائٹس ہو، یعنی جتنے حقوق مردوں کو دیے جاتے ہیں اتنے ہی عورتوں کو دیے جائے۔ آج کل جس سوسائٹی اور جس ایریا میں ہم زندگی گزارتے ہیں وہاں ایک پریکٹیکل نظام ہوتا ہے، ایک سماجی نظام ہوتا ہے، ایک معاشی نظام ہوتا ہے، وہاں اخلاقیات ہوتے ہیں، ایک کلچر ہوتا ہے۔ تو اس سوسائٹی اور اس سماج میں ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو پریکٹیکلی بھی مردوں کی طرح حقوق دے، سماجی طور پر بھی مردوں کی طرح حقوق دے، تعلیمی طور پر بھی مردوں کی طرح حقوق دے۔ ان کو اپریس نہ کیا جائے، نہ ریلیجیسلی اپریس کیا جائے، نہ تعلیمی طور پر اپریس کیا جائے، بلکہ معاشرے میں برابری کے حقوق کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا پورا ادا کیا جائے۔ اور اگر ہم فیمنزم کے ریزن پر غور کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی وجوہات ہے کہ جس کی بنا پر یہ فیمنزم کا آغاز ہوا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل ہے یعنی جو عورت ہے اس کو سوشلی جو اس کے حقوق ہے وہ نہیں دیے جاتے تھے، اس کے جو پراپرٹی حق ہے وہ نہیں دیے جاتے تھے۔ جیسا کہ فرانس میں دیکھا گیا عورت پر لازم تھا کہ جو مرد کہے وہ اس کی تمام طرح کی باتوں کو مانے۔ اسی طرح امریکہ اور دیگر کنٹریز میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں عورتوں کو ووٹنگ کرنے کا اور اس کے علاوہ پراپرٹی کے مالک ہونے کا اور اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں ان کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے 1400 سال پہلے جو عورت کو حقوق دیے تھے، یورپین کنٹری نے آنے کے بعد وہ حقوق عورتوں کے سلب کر لیے تھے۔ جو فیمنزم کا آغاز ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ جو اسلام نے حقوق دیے تھے وہ ادسرن عورتوں کو حقوق دیے جائے، لیکن پھر اس کے بعد فیمنزم میں کچھ ایسے مطالبات کیے گئے جو اسلام کی روح سے سراسر ناانصافی ہے اور اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو فیمنزم کا تاریخی پس منظر ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ کو سب سے پہلے 1980 میں ایک خاتون ہیبرٹائن اوکلٹ نامی ایک خاتون نے استعمال کیا، جس کے ذریعے انہوں نے دیگر خواتین کو اس بات پر ابھارا کہ وہ معاشرے کے اندر اپنے حقوق کو حاصل کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہی بہت سے کنٹریز میں فیمنزم کے عنوان کے متعلق اور فیمنزم کی بات اٹھنے لگی اور اس کے چرچے ہونے لگے۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ہی فیمنزم کا جو پہلا دور ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا اور یہ 19ویں صدی سے لے کر 1960 تک کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتوں کے بہت سے حقوق کے متعلق بات ہوئی، عورتوں کی ووٹنگ کے متعلق بات ہوئی، ان کی جو پراپرٹی ملکیت ہے اس کے متعلق بات ہوئی، جو اس کا میرج حق ہے اس کے متعلق بات ہوئی، یعنی عورت کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ جو نکاح ہے وہ اسے نکاح کو ریجیکٹ بھی کر سکے، ایکسیپٹ بھی کر سکے۔ اس کے علاوہ 19ویں صدی کے آخر میں جو اس کے جنسی طور پر اسے ہراساں کیا جاتا تھا وہ جو اس کے حقوق تھے اس کے متعلق بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو 1960 سے لے کر 1980 تک کا وقت کہلاتا ہے۔ اس دور میں جو یہ فیمنزم ہے یہ لبریشن مومنٹ کی طرف بڑھ چکا تھا، یعنی عورتوں کے جو بہت سے حقوق ہے وہ انہیں حاصل ہو گئے تھے، لیکن ابھی بھی عورتوں کو بہت سے حقوق ملنے باقی تھے۔ اس لیے یہ دوسرا دور شروع ہوا تاکہ جو بقیہ دوسرے عورتوں کے حقوق ہے وہ بھی اسے حاصل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد 21ویں صدی کا
تیسرا دور کہلاتا ہے، لیکن بعض لوگ اسے چوتھا دور بھی مانتے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے سامنے ہے، آج بھی طرح طرح کے فیمنزم کی طرح سے مطالبات ہو رہے ہیں، اور اب تو یہاں تک کہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ عورت پر شادی لازم نہیں ہونی چاہیے، عورت پر شادی بالکل لازم نہیں ہونی چاہیے، عورت جس طرح چاہے اور جس کے ساتھ چاہے اپنی زندگی گزارے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسے طلاق کا بھی حق ہونا چاہیے۔ تو اسی مدعے پر، فیمنزم کے مدعے پر آج ہم چرچا کریں گے، لیکن ڈیبیٹ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے اساتذہ کرام کا اور اپنے آڈینس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں ویلکم کرتا ہوں۔ تو آئیے اب اس مدعے پر چرچا کرنے کے لیے ہمارے یہاں بہت سے مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے مہمان جو فیمنزم کے فیور میں ہیں، جناب اسجد صاحب، ہم آپ کا اس ٹی وی ڈیبیٹ میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جناب مولانا محمود صاحب، یہ اینٹی فیمنزم کے فیور میں ہیں، سر ہم آپ کا بھی اس ٹی وی ڈیبیٹ میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب مولانا غفران صاحب، یہ اسلام کے فیور میں ہیں، یہ بتلائیں گے کہ اسلام نے فیمنزم کو کہاں تک درست مانا ہے۔ سر ہم آپ کا بھی اس ٹی وی ڈیبیٹ میں شکریہ ادا کرتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں فیمنسٹ سے سوال کرتا ہوں کہ سر آپ یہ بتلائیے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کی طرح حقوق ملنے چاہیے؟ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اس ٹیم ڈیبیٹ میں انوائٹ کیا اور آڈینس کے سامنے اپنا نظریہ رکھنے کا ایک موقع ادا کیا۔ یو آر ویلکم۔ دیکھیے، انسانی سماج میں میل اور فیمیل کے درمیان سوشل، پولیٹیکل، اکنامکل ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ایکول رائٹس مین ہیں، اسی طریقے سے ایکول رائٹس ویمن ہونا چاہیے۔ یعنی معاشرے میں جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے ہی حقوق عورتوں کے بھی ہونے چاہیے۔ لیکن انسانوں کی بنائی ہوئی سوسائٹی کے اندر عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق انہیں نہیں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں پیچھے ہٹتی چلی جا رہی ہے اور مرد حضرات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آج کل ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا سماج ہے، اس میں آج کل عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے جو حقوق ہے وہ حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ تو سر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کے وہ کون کون سے حقوق ہے کہ جو عورتوں کو نہیں دیے جا رہے ہیں؟ فیمنزم کے وہ کون کون سے مدعے ہیں، کون کون سے مطالبات ہیں جو وہ عورتوں کے متعلق اٹھانا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیے، سماج میں جب کوئی پسند پیدا ہوتا ہے تو سماج اسے ضرور بنا دیتا ہے۔ ابتدائی حالت سے کھیلنے کے لیے گڑیا دیا جاتا ہے، پہننے کے لیے پنک کلر کا کپڑا دیا جاتا ہے، اور اسے دماغ کے اندر کے بعد پہچائی جاتی ہے کہ تمہیں ہلکا کام کرنا ہے، گھر کا کام کاج کرنا ہے۔ اس کے بالمقابل مردوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جیل اڑا سکتے ہیں، ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، جنگوں میں شرکت کر سکتے ہیں، اسی طرح دیگر چیزیں۔ گویا کہ سوسائٹی نے عورتوں کو دوسرا ریٹ دے رکھا ہے اور مردوں کو فرسٹ ریٹ دے رکھا ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے سر، میں بھی آپ کے پاس آؤں گا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں جو عورتوں پر ظلم کیے جا رہا ہے، ان پر حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، وہ ان کے پیدائش کے بعد سے ہی سلب کیے جا رہے ہیں۔ جناب محمود صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے فیمنسٹ مہمان کہہ رہے تھے کہ آج کل سماج میں عورتوں پر شروع ہی سے ظلم کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے انہیں برابری کے حقوق نہیں مل رہے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ First of all, I would like to say thanks to you. You invited to attend this program. It's my big opportunity and it's my pleasure. You are thank. Sir, فیمنزم کے سلسلے میں میرا اوپینین، میرا نظریہ اور میرا موقف یہ ہے کہ فیمنزم میں ویمن کو، عورت کو ایکول رائٹس نہ مل کر انکوالٹی جسٹس ملنی چاہیے۔ یعنی میں اس بات کے فیور میں ہوں کہ عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق نہیں ملنے چاہیے، بلکہ ان کو انکوالٹی جسٹس ملنی چاہیے۔ یعنی عورت کی جو ٹیلنٹ ہے اور وہ اس کی جو رسپانسبلٹیز ہے اور وہ فزیکلی جن کاموں کے لیے کمفرٹ ہے، اویلیبل اور تیار ہے اور وہ قدرت رکھتی ہو، ان چیزوں کے حساب سے جو اس کا ڈیمانڈ ہے، جو ان کے رائٹس ہے، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ان کے حساب سے ان کو حقوق ملنے چاہیے۔ چونکہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ ان کو بھی ایکول رائٹ دے دی جائے
تو پھر جو مساوی حقوق کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں پھر مسئلہ بہت ساری پرابلمز کریٹ ہوتی ہے, بہت ساری خرابیاں آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر فیمنزم والے لوگ اسی فیمنزم کے نعرے کو آڑ ملا کر مردوں سے نفرت بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عورتوں کی صلاحیت, جو عورتوں کا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, مردوں کا الگ ہوتا ہے, تو انہیں اسی کے اعتبار سے حقوق ملنے چاہیے. تو سر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ عورتوں کو ان کی صلاحیت اور ان کے ٹیلنٹ کی بنیاد پر حقوق دینے چاہیے؟ اس کا ریزن کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ فزیکلی طور پر, جسمانی طور پر, فطری طور پر دونوں کے اس میں بہت سارا بہت ڈفرینٹ ہے, بہت تفاوت ہے, بہت فرق ہے. اگر ہم دونوں کو ایک چیز میں, ایک کام کے لیے, ایک بیک گراؤنڈ میں, ایک کیٹیگری میں کھڑا کر دیں گے تو پھر انسانیت اور سماج, سوسائٹی جو ایک فیملی سسٹم ہے, جو ایک نظام ہے, اس کا کوئی معنی نہیں رہے گا, کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی. اگر آپ ہم دیکھیں تو پھر اس سے جو بچوں کی جو مطلب اس کی ٹریٹمنٹ ہے, اس کی تربیت ہے اور دیگر جو امور ہے, ان تمام چیزوں پر پھر کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. ہر کوئی سیلفش ہو جائیں گے, خود غرضی میں مبتلا ہوں گے, اور ہر کسی کا ڈیسیزن خود مختاری کی بنیاد پر اپنے اوپر ہوگا. تو پھر کوئی کسی کو محتاج نہیں ہوگا, اور اس سے پھر زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ایروگینٹ ایٹیٹیوڈ, گھمنڈ اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے سر, میں آپ کے پاس ابھی تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد عورت ان دونوں میں دونوں کی جنسیت الگ الگ ہے اور ان کی ذمہ داری بھی الگ الگ ہے, اسی لیے انہیں اسی کے اعتبار سے حقوق ملنے چاہیے. ٹھیک ہے سر, میں ابھی 2-3 منٹ کے بعد آپ کے پاس آؤں گا. جناب مولانا غفران صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جو یہ فیمنزم ہے, فیمنزم کے متعلق اسلام کا کیا تصور ہے؟ اسلام نے کہاں تک فیمنزم کو قبول کیا ہے اور عورتوں کو کیا کیا حقوق دیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت سے پروگرام میں العلم کے مابین ایک نہایت ہی حساس موضوع یعنی حقوق نسواں پر آپ نے مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا. جی شکریہ. اسلام کی جہاں تک بات ہے, اسلام کا نظریہ اس سلسلے میں یعنی فیمنزم کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے اسلامی نظام اور اس فیمنزم کے بارے میں جس کا آج یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں, تو ان دونوں کے اندر کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. اس لیے کہ جو فیمنزم کا نعرہ اس وقت لگا اسلام کے خلاف نہیں لگا, بلکہ ان ممالک کے خلاف یہ نعرہ لگایا گیا, ان ممالک کے خلاف یہ آواز اٹھائی گئی جو لوگ عورتوں کو حقوق نہیں دیا کرتے تھے. مثال کے طور پر امریکہ ہے, یورپ ہے, ان ممالک کے اندر عورتوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی, اس لیے آواز اٹھائی گئی تھی. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کے دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے اس فیمنزم کا وجود عمل میں آیا ہے. مزید یہ کہ فیمنزم جب اس کے اندر کارگر ہو گیا تو اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے بعد زیادہ حق کا طلبگار ہو گیا, زیادہ حق کا متلاشی ہو گیا, پھر اس کے اندر کچھ شدت برتنے لگا. لیکن اب اس کے بعد جو ہے اسلام اس فیمنزم کا قائل نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اسلام کے متعلق, تو اسلام کو دیکھیں گے تو اسلام قدرتی اور فطری طور پر جس کے جو حقوق ہے, مرد کے جو حقوق ہے انہیں دیا گیا اور عورتوں کے جو حقوق ہے انہیں دیا گیا. قرآن کریم دیکھیں. ٹھیک ہے سر, یعنی آپ ایک منٹ, یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ اسلام نے مرد و عورت کو برابری کے حقوق دیے ہیں, لیکن سر بہت سارے ایسے مسائل ہیں آج کل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, جیسا کہ وراثت کا مسئلہ ہے. وراثت کے مسئلے میں اسلام مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو آدھا حصہ دیتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر دیکھیے, ابھی ایک آیت کریمہ تھی من عمل صالحا من ذکر او انثى, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ مرد کو کسی عورت پر فضیلت دی گئی, بلکہ دونوں کو ایک زمرے میں رکھا گیا. لیکن جب ضرورت آئی ایک فیملی نظام قائم کرنے کی, ایک فیملی سسٹم قائم کرنے کی, تو حکم ہوا الرجال قوامون علی النساء. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ گھریلو ذمہ داری, گھریلو اخراجات یا باہر کے اخراجات جو کچھ بے مرد کے ذمہ ہے, جب عورت کی بات آئی, ان کی فضیلت کی, ان کی عزت کی, تو ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں کس کی خدمت کروں, تو فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں. 3 مرتبہ اس طرح کے الفاظ ذکر کیے. ٹھیک ہے سر, میں آپ کی بات سمجھ گیا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر تو اسلام نے برابری کا حکم دیا ہے, لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان میں مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کی کم ہوتی ہے, اس لیے مردوں کو حقوق بھی زیادہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے سر, 1-2 منٹ کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا. جناب اسجد صاحب, آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے
کہ آج کل ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کو آڑ بنا کر مردوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. جیسا کہ میرے پاس یہ ایک رپورٹ موجود ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ بڑا ہو کر کہیں اپنی بیوی پر ظلم نہ کرے. تو یہ تو فیمنزم کی آڑ میں رہ کر مردوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. پھر یہ فیمنزم درست کیسے ہے؟ سر میں اس نظریے کی متفق نہیں ہوں، کیونکہ فیمنزم اس نظریے کے خلاف ہے. اگر کسی ایک نے غلطی کی تو اس کی وجہ سے پوری تنظیم پر انگلی اٹھانا یہ درست نہیں ہے. میں اس کے خلاف آپ پر ایک سوال کرتا ہوں، کیونکہ سماج اور سوسائٹی نے اس پر اتنا مینٹلی ٹارچر کیوں کیا جس کی وجہ سے وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک انفرادی واقعہ ہے اور انفرادی واقعے سے ہم پوری تنظیم کو اور پوری تحریک کو بدنام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. جناب محمود صاحب، آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں جینڈر پے گیپ ہو رہا ہے، یعنی جنسیت کی بنیاد پر تنخواہ دینے میں دو نظریے قائم کیے جا رہے ہیں. آج کل آپ سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ مردوں کو بڑی بڑی سیلریاں دی جاتی ہے اور عورتوں کو اس کے مقابلے میں بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ جینڈر پے گیپ کے سلسلے میں یعنی جنسیت کی بنیاد پر دو نظریے سے کام لیا جا رہا ہے. میں آپ کو یہ کہوں کہ اصل میں جنسیت کی بنیاد پر نہیں، پوزیشن اور رسپانسبلٹیز کے حساب سے دو نظریے سے کام لیا جا رہا ہے اور لیول کے حساب سے دو نظریے سے کام لیا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ رہی بات جیسا آپ نے کہا کہ عورتوں کو ان کی سیلریز کیوں کم دی جا رہی، تنخواہیں ان کی کیوں کم ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اسباب پر اگر غور کریں گے تو ان کے بہت سارے اسباب نکلتے ہیں. بنیادی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنیادی چیز جو ہے عورتوں کے سلسلے میں سب سے پہلا بڑا جو مسئلہ ہے، بہت بڑی پرابلم ہے، وہ یہی ہے کہ فزیکلی طور پر عورت ان کاموں کے لیے کمفرٹ اور مطلب ان کاموں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی ہے، وہ قادر نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے جو مرد کر سکتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کنسٹرکشن، عمارت تعمیراتی کام ہے، بڑے بڑے جو کام ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکل میں بڑے بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں اور بڑے بڑے مناصب پر قائدانہ جو حکمرانی اب تک کی وہ زیادہ تر مردوں کا اس میں حصہ ہے. تو سر جن کی پوزیشن جیسی ہوگی وہ اسی لیول کا ہوگا اور وہ اپنی لائف میں گرو کرے گا، ان کی ترقی ویسی ہوگی تو ان کی سیلری بھی ویسی ہوگی اور ان کو اسی نظریے سے اور اسی نظریے سے دیکھا جائے گا. دوسری بات کہ عورتوں کی تعلیم، دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کی ایک بہت مین ریزن یہ ہے کہ ان کی تعلیم شروع سے ہی بہت کم، ان کی تعلیمی ایجوکیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بہت شروع سے ہی بہت کم رہی اور ان کی تعلیمی انحطاط کی وجہ سے عورت اپنے بلبوتے پر اس لیول تک نہیں پہنچ پائی ہے جہاں ان کو ان کی مطلب مردوں کے برابر سیلری ملے. مثال کے طور پر یہ عورت ایک منٹ سر، جو عورت پیچھے رہی ہے، جی سر، عورت پیچھے تو صرف اس لیے رہی ہے کہ جب آپ نے اسے تعلیم آگے ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کا جب آپ نے اسے موقع ہی نہیں دیا. سر نہیں، یہ تو فیمنزم والے کہیں گے نا، جو فیمنزم کے آڑ میں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ہم تو چاہ ہی رہے ہیں کہ عورتیں آگے بڑھیں. جی سر یہ ہوتا ہے، لیکن ان کو اس میں بھی سوچنا چاہیے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی کمپنی میں جب ویمن جوائن کرتی ہے یا اپلائی کرتی ہے جاب کے لیے تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے اس بیسک پر کہ ان کی پریگنینسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور ان کو پیریڈز ماہواری کا مسئلہ آ سکتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں عورتوں کے ساتھ انہوں نے بھی دوہرا رویہ اختیار کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک کہیں پر بھی برابری کی سیلری ملی نہیں ہے. چاہے آپ امریکہ ڈاٹا اٹھا، وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ کمی ہے، کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہے. تو میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ عورت خود آگے بڑھ کر وہ پوری سیلری حاصل کرے، وہ پوزیشن حاصل کرے جہاں ان کو جو ان کا حق ہے، جو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ عورتیں وہی کمفرٹ ہوتی ہے، وہی جوائن کرتی ہے جہاں جو چھوٹے موٹے کام ہو. جیسے یہ اسسٹنٹ کا کام کر لیتی ہے، سر ایک منٹ، جیسے یہ اسسٹنٹ کا کام کر لیتی ہے، جیسے یہ ایسی جگہوں پر بڑے بڑے شاپ میں یہ ڈسکس اور ڈیل کرانے کے لیے ہو جاتی ہے یا کسٹمر کا آرڈر لینے کے لیے ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اوپن کلاس انڈسٹری میں کام کرتی ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے لیے کمزور اس معنی کر ہوتی ہے سر کہ وہ نیچرلی وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر فزیکلی کچھ کمزوری ہے جس کی بنیاد پر وہ ہر وہ کام نہیں کر سکتا ہے. یہ ہے کہ وہ اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر اگر وہ گرو کرنا چاہے تو گرو کر سکتی ہے، لیکن چونکہ ایسا زیادہ ہوا نہیں ہے تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو نظریے سے کام لینا نہیں ہے. گویا کہ یہ دو مطلب وہ دونوں کی پوزیشن الگ الگ ہے. اور اگر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے جو جاب سے پسند کرتی ہے وہی کرتی ہے جو اس کے لیے آسان ہے. لیکن یہ سر تھوڑی دیر کے بعد ابھی میں آپ کے پاس آؤں گا. سر اب ان کی بات پر مجھے اعتراض ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سماج نے کہیں نہ کہیں عورتوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہے.
क्योंकि शुरू ही में उनके साथ भेदभाव किया है, जिसकी वजह से वह पीछे रह गए। अगर समाज उन्हें तालीमी, सियासी, मुआशरती या अखलाकी एतबार से वही हुकूक देते जो मर्दों को दिए गए हैं, तो ज़रूर औरतें भी वहां पहुंचकर वह काम करती जो अभी मर्दे कर रहे हैं। इसलिए उनको ये हुकूक न दिए जाने की वजह से वो पीछे रह गए हैं। फेमिनिस्ट की तरफ से आपका सवाल हो रहा है। सर मैं ये कहूंगा कि समाज में सिर्फ हम आते हैं, ये भी आते हैं, इनकी आंखें इतनी देर बाद क्यों खुली, इनको नींद से बेदार होने का इतनी देर बाद क्यों मौका मिला, ये पहले ही सवाल क्यों उठा है। और मैं आपको बताऊं सर, ये ऐसा नहीं है, ये लोग एक फेमिनिज्म के नाम पर सबसे क्लियरिटी बात तो यह है, सबसे साफ बात यह है कि ये मर्दों से इनको अलग करना चाह रहे, भड़काऊ एक मतलब नजरिया है, एक तशद्दुदाना नजरिया है कि मतलब तुम मर्द के मोहताज किसी भी मामले में नहीं हो, हत्ता कि तुम शादी और दीगर चीजों में भी नहीं हो। मैं तो ये खुद चाह रहा हूँ कि सर जनाब गुफरान साहब, आपसे एक सवाल ये है कि अभी आप कह रहे थे कि इस्लाम बराबरी की बात करता है, इस्लाम मुसावात की बात करता है, तो फिर हम देखते हैं कि इस्लाम में, मजहबी इस्लाम में औरत को घर में क्यों कैद करके रखा गया है, इसकी क्या वजह है? सर इससे पहले बात आ चुकी है कि इस्लाम कैद नहीं करता है। नहीं सर, कैद कर रखा है ना, वो बाहर नहीं निकल सकती है, सब्जी नहीं खरीद सकती है, बाजार में नहीं जा सकती है, अगर जाती भी है तो सिर्फ बुर्खा ओढ़ के जाती है। ये कैद ही तो है, और क्या है? किसने कह दिया कि ये कैद होकर कर दिया? कैद ही तो है सर। सर सुनिए, पहले बात सुन जी बताइए। एक होता है मुसावात, एक आदल है। इस्लाम ने आदल को तरजीह ज्यादा दी है बमुकाबिल मुसावात के। मुसावात और आदल अगर दोनों इस्तिलाह को आप समझ लेंगे तो फिर बात आपको समझ में आ जाएगी। मुसावात का मतलब अगर आपको एक रोटी की जरूरत और आपकी वाइफ जो उसे भी एक रोटी की जरूरत है, दोनों को एक एक दे दिया जाए। और आदल का मतलब अगर आपको दो की जरूरत है और आपकी वाइफ को एक की जरूरत है तो उन्हें एक दिया जाए और आपको दो दिया जाए। तो ये सब चीजें हुआ करती हैं, यानी आदल को मलरूज रखा गया है। जहां तक बात है कि इन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, हमने नहीं ऐसा कभी मुक़य्यद किया है, बल्कि आप देखें जहां पर भी तालीमी मैदान हो, सियासी मैदान हो, जिस मैदान में भी हो, घरेलू हो या मुआशरती निजाम हो, हर जगह इनको जाने का खुली इख्तियार है। लेकिन उन्हीं की हिफाजत के लिए, उन्हीं की सेफ्टी के लिए उन्हें कहा गया कि हुदूद में रहकर, पर्दे में रहकर, बुर्के में रहकर जाए, ताकि उनकी इज्जत और नामूस महफूज रह सके, ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। तो उसे मुक़य्यद नहीं किया गया, इसे मुक़य्यद नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, लेकिन हम इस्लाम में एक चीज देखते हैं, एक लफ्ज बहुत इस्तेमाल होता है, अहले इस्लाम ये लफ्ज बार बार इस्तेमाल करते हैं कि इस्लाम में औरत कम अकल वाली है, जैसा कि आप हजरात अपनी इस्तिलाह के मुताबिक उसे नाकिसातुल अक्ल कहते हैं। जबकि हम सोसाइटी और मुआशरे में देखते हैं कि औरत बहुत बड़े बड़े काम अंजाम दे रही है, फिर भी उस पर ये क्यों इल्जाम है औरत पर? सर ये आपका एक सवाल बहुत बेहतर आपने सवाल किया जी। शायद बाकी और लोगों के दिलों के अंदर भी खलजान होगा कि नाकिसातुल अक्ल क्यों कहते हैं। तो नाकिसातुल अक्ल को आप यूं समझें कि लोगों ने इसे बहुत ज्यादा इसके अंदर तशद्दुद बरता और शिद्दत से काम लिया, और ये समझ रहे हैं कि इस्लाम बहुत ज्यादा औरतों को कम अकल, नाफहम कहते और बेवकूफ समझते हैं। ऐसी बात नहीं, बल्कि नाकिसातुल अक्ल एक शरीयत के अंदर एक इस्तिलाह है, और हदीस के पस मंजर में आप जाएंगे तो मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था हुन्ना नाकिसातु अक्लिन व दीनिन। तो वो क्या है? अकल के एतबार से और दीन के एतबार से नाकिस है। अकल का मतलब यह है कि इनकी गवाही, यानी औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आधी हुआ करती 50% हुआ करती है, और दीन के एतबार से भी ये कमजोर है, यानी इसके अंदर कुछ कमी आ जाती है मुकाबिल मर्द के। मर्द पूरे महीना इबादत करते हैं मर्द, लेकिन औरत जो है किसी आज़ार शरिया की बुनियाद पर पूरी इबादत नहीं कर पाती है। इसलिए कहा गया कि नाकिसात अक्लिन व दीन। वरना हमने कब कहा है कि ये नाकिसात अक्लिन व दीन? यानी आप ये कहना चाहते हैं सर, आप सहाबियात की जिंदगी को उठा करके देखें। हमने आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सर फहरिस्त आती है, हमने उनसे शरीयत लिया है, बहुत सारी चीजें उनसे ही महफूज है, हमने कब मना किया है? अब ये किताब मंजर आम पर आई है मौलाना अकरम नदवी साहब की अल वफा बि अस्माइन निसा के नाम से, इसमें मुहद्दिसा का तज़किरा, अनगिनत मुहद्दिसा है, हमने उसे कबूल किया, हमने उसे नाफहम और कम अकल नहीं कहा है, बल्कि जुमरे में वहां पर उस हदीस के पस। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस्लाम में नाकिसातुल अक्ल कहा गया है, औरतों को कम अकल वाली कहा गया है, वो हदीस में जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो एक पस मंजर के साथ खास है, वरना इस्लाम में औरत और मर्दों को बराबरी यानी मुसावात के हुकूक दिए गए हैं। ठीक है सर, मैं थोड़ी देर के बाद आपके पास आऊंगा। अब सर आपसे एक सवाल ये है कि आजकल हम देखते हैं आपकी तरफ से ये नारा लगता है कि औरत
مرد کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے، یعنی عورت کو مرد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل اس سے الگ تھلگ رہ کر زندگی گزار سکتی ہے. سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سر اگر یہ سوال آپ مجھ سے 100 سال پہلے کرتے تو جواب دینا مشکل تھا، کیونکہ سائنس اس دور میں اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ایک عورت کے مادہ منویہ کو دوسرے عورت میں منتقل کر کے بچی پیدا کی جا سکتی ہے. لہذا شادی کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے بچہ پیدا کرنا. جب بچے پیدا ہو گئے تو شادی کرنے کی کیا ضرورت؟ سر یہ آپ کی ہوائی تقریر ہے یا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے؟ ابھی فی الحال میں اس پر عمل تو نہیں ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ہوائی تقریر ہے جو ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے. ٹھیک ہے سر، میں سر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آج کل سوسائٹی میں اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں میل ڈومینیٹڈ ہو رہا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی اور معاشرے میں کہ مرد ہی آگے بڑھتے کیوں نظر آ رہے ہیں، جبکہ عورتیں ہیں ان کے اندر قابلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، پھر بھی وہ مرد سے پیچھے کیوں رہتی ہے؟ دیکھیے سر، میل ڈومینیٹڈ اور سوسائٹی کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ یہ تو بالکل ایزیلی ہے، بالکل واضح ہے، بالکل لاجک ہے، بالکل اس میں بالکل سمجھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس لیے کہ مرد کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کی رسپانسبلٹیز اور وہ فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر وہ عورت کے مقابلے میں کہیں نہ کہیں اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ بالکل ہر اس کام کے لیے اس کام کے لیے وہ بالکل فیصلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رسک لینا کچھ وہ پسند کرتے ہیں. تو مرد چونکہ اتنا رسک لے کے اس لیول تک پہنچا تو ظاہر وہ آگے بڑھیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مرد کی جو تعلیمی پوزیشن ہے اور ان کی جو تعلیمی ایک تاریخی ایک تعلیمی ان کا جو پس منظر ہے، یہ زیادہ عورتوں کے مقابلے میں کچھ نہ بہت اچھا رہا ہے. تو اس کے حساب سے مرد چونکہ اپنے پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے وہ خود محنت کر کے، ہارڈ ورکنگ کر کے وہ خود اس لیول پر پہنچے ہیں، تو وہ تو مرد آگے بڑھتے نظر آئیں گے ہی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرد ہر اعتبار سے عورت سے مضبوط ہوتا ہے، تعلیمی طور پر بھی اور جسمانی طور پر. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر، اگر ایسا بھی ہے کہ کبھی کبھی مرد بھی جاہل ان پڑھ ہوتا ہے اور عورتیں پڑھی لکھی ہوتی تو وہ آگے بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی آگے بڑھتے ہیں. اب تو یہ بھی ہے کہ عورتیں بھی کسی لیول پہ بہت آگے ہیں، جہاں مرد ان کے پاس عورتیں انجینئر ہے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں عورتیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مرد ہی صرف آگے کیوں بڑھ رہے ہیں، تو یہ سوال ہی نہیں بنتا. یہ سوال ون سیکنڈ سر، یہ سوال اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب کہ ہر پلیٹ فارم میں، ہر لیول میں، ہر کیٹیگری کے لوگ یعنی مرد عورت بالکل ایک ہی برابری کے طور پر کام کر رہے ہوں، پھر ہم نے اس کو پیچھے کر دیا ہو، پھر ہم نے اس کی سیلری کم کر دی ہو اور ان کو بالکل ہیج کے نیچ نگاہ سے دیکھا ہو. ایسا نہیں ہے. یہ خود عورتوں کا خود ان کا اپنا ان کی پرابلم ہے، اپنی ان کا خود اپنا بڑا مسئلہ ہے یہ کہ وہ ایسے بیوٹی پارلر میں جاب کرتی ہیں، وہ جہاں سیلری کم ہے، وہ ریسیپشن کے لیے تیار ہو جاتی ہے جہاں صرف ان کو سورہ نمسکار اور استقبال، ویلکم، تھینک یو یہ کہنا ہوتا ہے. تو سر ان میں اس کی سیلری کتنی ہو سکتی ہے، یا وہ کتنا اپنی لائف میں گرو کر سکتی ہے، یا آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آخری سوال جناب مولانا غفران صاحب سے یہ ہے کہ ابھی فیمنسٹ کی طرف سے یہ سوال آیا ہے اور یہ بات آئی ہے، ان کا یہ نعرہ ہے کہ عورت مرد کے بغیر زندگی گزار سکتی ہے، جبکہ ہم معاشرے اور سوسائٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جو میاں بیوی کی زندگی ہے اس میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، بات پر لڑائی جھگڑا، اور پھر اسی کے نتیجے میں طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو سر آپ کے لیے ہلکے طور پر یہ جو فیمنزم ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، تو آپ ہلکے طور پر فیمنزم کو کیوں قبول نہیں کر لیتے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ اولاً پہلے سوال تو یہ ہے کہ انہیں یہ ذہن میں بات کیوں آئی کہ شادی ہونی ہی نہیں چاہیے. شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر شادی ہو جانے کے بعد طلاق واقع ہو جائے، تو ان کے مذہب میں یہ ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد جب طلاق واقع ہوتی ہے تو نصف جائیداد یعنی آدھی جائیداد، آدھی پراپرٹی جو ہے عورت کو دینی پڑتی ہے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پراپرٹی بچا لیں اور ایسے ہی ہم اپنی زندگی گزار کر کے دیگر ذرائع سے ہم اپنی ضرورت پوری کرتے رہیں اور جائیداد بھی بچ جائے. لیکن اسلام کے بارے میں جہاں تک بات ہے، اسلام کہتا ہے کہ شادی ضروری ہے، شادی نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں بہت ساری خرابیاں لازم آ جائے گی. فیملی سسٹم، جو فیملی نظام ہے، یہ خراب ہو جائے گا. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو معاشرے کے اندر جو امن ہے وہ امن برقرار نہیں رہے گا، معاشرے کے اندر فساد ہوگا، لوگ محفوظ نہیں رہ پائیں گے.
آپ یہ میں ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، رپورٹ کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ وہ بچے جو بغیر شادی شدہ کے، بغیر شادی بیاہ کے، جو جن بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ان بچے کی کوئی پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ بچے اپنی تعلیم کو آگے نہیں بڑھاتے تو پھر ملک کے اندر اپنی یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو شادی کا سسٹم ہم ختم کر دیں گے تو پھر معاشرے کے اندر جرائم اور زیادہ بڑھ جائیں گے، فسادات شروع ہو جائیں گے اور جرائم کریں گے، بہت ساری پریشانیاں لازم آئیں گی. اور اگر لڑکی ہے تو پھر دوسری دہائی میں جا کر کے، عمر کی دوسری دہائی میں جا کر کے وہ حاملہ ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں وہ نفسیاتی مریض ہو جائے گی اور بہت ساری پریشانیاں لازم ہیں. اس لیے اسلام یہی کہتا ہے کہ شادی ضروری ہے، تب توازن برقرار رہے گا، ورنہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، ہم انہی باتوں پر اپنی ڈیبیٹ کو ختم کرتے ہیں. ہم اپنے تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آج کے اپنے اس پروگرام کے آیوجک جناب ڈاکٹر محمد شکیل صاحب اور اپنے دیگر اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے آڈینس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں.